حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آج میں صبح پڑھ رہا تھا. آپ ایک پیسے والے شخص تھے اور توبہ سے قبل آپ کا واقعہ جو توبہ کا واقعہ لکھا ہے. آپ بازار میں جا رہے تھے تو ایک عورت کو دیکھا جو نقاب میں تھی. اس کی آنکھیں عورت کی آپ کو اتنا پسند آئی کہ آپ نے اس عورت کو گھورنا شروع کیا. جب گھورتے ہوئے اس عورت کو دیکھا نا تو اس عورت نے متوجہ ہو کر انہیں کہا کہ کیا دیکھ رہے ہو. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب کہنے لگے کہ تمہاری ان جھیل سی آنکھوں میں ڈوب کر مر جانے کو جی چاہتا ہے, اتنی خوبصورت آنکھیں تمہاری. وہ عورت بڑی نیک خاتون تھی. قاضی حضرت امام حسن بصری سے فرمایا کہ میرے پیچھے چلتے رہو. آپ چلتے رہے اس کے پیچھے. وہ ایک گھر میں داخل ہوئی, عورت نے اشارہ کیا, حضرت امام حسن بصری دروازے پر کھڑے ہو گئے. کچھ دیر کے بعد اس دروازے سے ایک دوسری کنیز کی صورت میں عورت باہر آئی. اس کے ہاتھ میں ایک بڑا تشت, بڑا تھال تھا جو ایک کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا. اس نے آگے بڑھایا اور امام حسن بصری کو دے دیا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس وقت اس تشت سے کپڑا ہٹایا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان میں وہ دو آنکھیں رکھی ہوئے جو آپ نے بازار میں دیکھی تھی. ساتھ میں ایک پرچی ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. وہ عورت لکھتی ہے مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے جن کو دیکھ کر میرے بھائی گناہ جیسے غلیظ فعل میں مبتلا ہو جاتے. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ پڑھا نا, آپ کے گویا کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی گئی اور سر پر آسمان گر پڑا. آپ دوڑتے ہوئے جا رہے تھے اپنے گھر کی طرف اور مسلسل رو رہے تھے. پوری رات گزر گئی, دن گزر گیا, امام حسن بصری رو رہے ہیں. ظہر کے وقت آپ کو ہوش آیا. آپ نے سوچا کہ پتہ تو کرو جس نے مجھ کو گناہوں سے بچانے کے لیے اپنی آنکھوں تک کو نکال دیا, اس کی حالت کیسی ہے. جب آپ اس گلی میں پہنچے نا, اس خاتون کے دروازے پر تو دیکھا ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے. آپ نے پوچھا لوگوں سے یہ بھیڑ کیسی ہے. لوگوں نے بتایا کہ عورت نے جو آنکھیں نکال کر دی تھی حسن بصری کو, آج اس کا وصال ہو گیا. ابھی اس کا جنازہ تیار ہے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیر بھاگے اور کئی دن تک آپ روتے رہے اور بے ہوش کی کیفیت میں رہے, بے ہوشی کے عالم میں. آپ کو جب بھی وقت ملتا آپ رب کی بارگاہ میں معافی مانگتے اور مسلسل روتے رہتے. پھر وہ وقت آیا کہ آپ نے خواب میں دیکھا وہ عورت آپ کے سامنے ہے اور لجاجت کے ساتھ آپ اس سے معافی مانگ رہے ہیں. اس عورت نے کہا کہ اس کا خلاصہ چاہتے ہو تو رب کی بارگاہ میں توبہ کرو اور جو باقی زندگی ہے وہ روتے ہوئے گزارو. امام حسن بصری علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے بعد آپ کو کسی بندے نے مرتے دم تک کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. اور پھر وہ وقت آیا امام حسن بصری تابعین کے امام کہلانے لگا. جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے, روایت میں آتا ہے اللہ کریم اس کی توبہ کو قبول ہی نہیں کرتا بلکہ محبوب بھی رکھتا ہے اس بندے کو. پھر اس بندے کے سارے گناہوں کو اللہ کریم مٹا دیتا ہے. اللہ کریم کی ذات گناہ مٹا دیتی ہے, پھر کتابوں سے معاف کر دیتی ہے, صحیفوں سے ختم کر دیتی ہے. فرشتے جو لکھتے ہیں نامہ اعمال, اللہ کریم اس نامہ اعمال سے مٹا دیتی ہے. فرشتوں کے جو ذہنوں میں ہوتا ہے اللہ کریم کی ذات جب بندے کو معاف کرتی ہے تو پھر فرشتوں کے ذہنوں سے بھی معاف کر دیتی ہے, ذہنوں سے بھی مٹا دیتی ہے. بندے کے اعضاء اس گناہ کے گواہ بن جاتے ہیں. اللہ کریم اعضاء کو بھلا دیتا ہے. جس جگہ پر گناہ کرتا ہے بندہ اللہ کریم اس زمین سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. دنیا کائنات میں کوئی چیز بھی جو اس کے گناہوں کی گواہ ہو اس پر باقی نہیں چھوڑتا. اللہ کریم جب معاف کرتا ہے تو پھر پورے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور التائب من الذنب کمن لا ذنب, حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی. اللہ کریم کی ذات جو اپنے بندے کے ساتھ اتنی محبت کرتی ہے, پھر بندے کو کتنی محبت کرنی چاہیے. جو رب کریم کی ذات اپنے بندے کے ساتھ اتنا محبت کرے پھر بندے کو چاہیے کہ اسے بڑھ کر محبت کرے. تقاضا اس بات کا ہے, رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. آخری بات اور بیان ختم کر دوں. اللہ کریم کی ذات بڑی مہربان ذات ہے. یاد رکھیے بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, ایک نوجوان تھا. اس
اس نے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی محفل میں آپ کے اجتماع میں شرکت کی، آپ کا بیان سنا، آپ نے خوف خدا پر بیان کیا۔ جب اس شخص نے سنا گناہوں کے اوپر، تو وہ شخص نوجوان حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ آپ نے بیان کیا ہے گناہوں کی نحوست پر، لیکن میں جب بھی گناہ کرتا ہوں اللہ کریم میری دولت بڑھا دیتا ہے، میرا آسائش بڑھا دیتا ہے، میری نعمتوں میں فراوانی فرما دیتا ہے۔ میں گناہوں کے معاملے میں گویا کہ 10 روپے خرچ کرتا ہوں، رب مجھے 1000 دے دیتا ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ شخص چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے مناجات کے لیے، رب کی بارگاہ میں عرض کی، رب یہ کیا معاملہ ہے الہی کہ جب تیرا بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کی آسائشوں کو بڑھا دیتا ہے، اس کے آرام کو بڑھا دیتا ہے، اس کی دھن دولت کو بڑھا دیتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا، غیب سے آواز آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جب میں اس کی رزق کو بڑھاتا ہوں نا تو یہ میرا اس پر کرم نہیں ہوتا، یہ میرا اس پر عذاب ہوتا ہے۔ جب میں اس کی نعمتوں کو بڑھاتا ہوں تو یہ میرا اس پر انعام نہیں ہوتا، یہ نعمتیں نہیں ہوتی، یہ میرا عتاب ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں خوش ہو رہا ہوں، میرا رزق بڑھ رہا ہے، لیکن میں اس کو ذلیل کر رہا ہوتا ہوں۔ وہ کیسے کہ جب اللہ کریم رزق دیتا ہے اور گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں جس کو ناپسند کرتا ہوں اسے نیکیوں سے دور کر دیتا ہوں، اسے نیکیوں سے دور کر دیتا ہوں، اسے عبادت اور ریاضت سے دور کر دیتا ہوں۔ اس لیے کہتے ہیں جب رب ناراض ہوتا ہے تو روزی نہیں چھینتا، روٹی نہیں چھینتا، بندے سے کپڑے نہیں چھینتا، اس کا آرام و آسائش نہیں چھینتا، بلکہ اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اس سے قرآن کی تلاوت کرنے کی طاقت چھین لیتا ہے۔ جب بندے سے رب ناراض ہوتا ہے پھر اس کو سلا کر پھر تہجد کی اس سے عبادت اور ریاضت کی لذتیں چھین لیتا ہے۔ جب بندے سے رب ناراض ہوتا ہے تو پھر فجر کو اٹھنے کی مہلت نہیں ملتی، لمبی تان کر سنا دیتا ہے رب۔ جب رب بندے سے ناراض ہوتا ہے تو پھر عشاء کے سجدے چھین لیتا ہے۔ جب بندے سے رب ناراض ہوتا ہے تو پھر روزے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جب بندے سے رب ناراض ہوتا ہے صدقہ و خیرات کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جب بندے سے رب ناراض ہوتا ہے تو پھر صدقہ و خیرات اور مساکین اور فقراء پر خرچ کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ بندے سے جب ناراض ہوتا ہے رب تو پھر اس کو مسجد نہیں جانے دیتا بلکہ گناہوں کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ اللہ کریم کی ذات جب ناراض ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمارے رزق میں وسعت کر دی جاتی ہے۔ یہ ایک اہم مشاہدہ ہے، جب بندہ پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے تو پھر اس کو اتنی سستی چھا جاتی ہے کہ جہاں بیٹھا ہوتا ہے وہ وہاں سے اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس لیے بزرگان دین کی یہ طریقہ تھا، یہ عادت تھی، وہ اتنا کھاتے تھے کہ صرف کمر سیدھی رکھ سکے۔ اللہ کریم ہمیں وہ بزرگان دین کی سوچ نصیب کرے۔ اللہ کریم کی ذات ہمیں سجدوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم کی ذات ہمیں سچی توبہ نصیب کرے، رمضان کی عبادت اور ریاضت نصیب کرے۔ وما علیہ الا البلاغ۔